مسیح کے عظیم اور قادر نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے پہلا سلاطین اس کا 20واں باب اور اس کی 28ویں آیت۔ تب ایک مرد خدا اسرائیل کے بادشاہ کے پاس آیا اور اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ چونکہ ارامیوں نے یوں کہا ہے کہ خداوند پہاڑی خدا ہے اور وادیوں کا خدا نہیں، اس لیے میں اس سارے بڑے ہجوم کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا اور تم جان لو گے کہ میں خداوند ہوں۔ آمین۔ خداوند پہاڑ کا خدا، یہاں پر ارامیوں نے خدا کو پہاڑ کا خدا کہہ کر پکارا۔ انہوں نے اسرائیل کے خدا کو محض پہاڑ کا خدا تصور کیا، اس لیے کہ جس جگہ پر اسرائیل رہتے تھے وہ جگہ پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے تصور کیا کہ خداوند پہاڑ کا خدا ہے۔ اور پہاڑ کے لفظ کو اگر ہم روحانی پہلو میں دیکھیں اپنی زندگی کے لیے تو اس کے بہت سے پہلو ہمیں نظر آتے ہیں، بہت سے معنی اس کے ہمیں نظر آتے ہیں۔ جب ہم پہاڑ کا لفظ اپنی زبان سے پکارتے ہیں تو ہمیں ایک اونچائی کا تصور ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے۔ اونچائی کے تصور کے ساتھ ہمارے ذہن میں مضبوطی کا ایک تصور جو ہے وہ جنم لیتا ہے۔ ہمارے ذہن میں سربلندی اور کامیابی کا ایک تصور ابھرتا ہے۔ پہاڑ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہماری نگاہ میں سے ایک چیز گزرتی ہے کہ پناہ گاہ، جہاں پر جا کر خود کو محفوظ تصور کیا جائے۔ اور پرانے زمانہ میں پہاڑ کو جنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا، اور جنگ میں یہ بہت ہی خوبصورت آلہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا، کیونکہ پہاڑ پر چڑھ کر دشمن پر نظر رکھی جا سکتی تھی اور دور تک دوسرے ملکوں تک بھی نظر رکھی جا سکتی تھی۔ پہاڑ جو ہے وہ گہرائی کو بھی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ جس قدر پہاڑ کی بلندی ہمیں دکھائی دیتی ہے اس کی گہرائی اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، تو بھی اگر وہ گہرائی اس کی پہاڑ کی نہ ہو تو اس کی بلندی کسی کام کی نہیں ہے اور وہ بلندی جو ہے وہ کھوکھلی ہوگی۔ لیکن جس طرح پہاڑ کی بلندی مضبوطی میں قائم رہتی ہے، اسی طرح پہاڑ کی جو گہرائی ہے وہ اس کی بلندی سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ تو پہاڑ کو ہم قلعے کے طور پر بھی تصور کر سکتے ہیں، یعنی اس میں چھپ سکتے ہیں، چھپنے کی جگہ۔ ایسے بہت سے پہلو ہم جو ہے لفظ پہاڑ کے تعلق سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں روحانی پہلو میں۔ تو اگر ہم اس آیت کا پس منظر دیکھیں جو ہم نے آیت آج تلاوت کی گئی ہے، جس میں ارامیوں نے خدا کو پہاڑ کا خدا کہہ کر اسے انٹروڈیوس کروایا آرام میں، تو اگر ہم اس کا پس منظر دیکھتے ہیں کیوں ایسا ہوا، تو ہم دیکھتے ہیں 20ویں باب کے شروع ہی میں آرام کے بادشاہ نے 32 دوسرے بادشاہوں کے ساتھ مل کر سامریا پر چڑھائی کی اور اس کا محاصرہ کیا اور اس سے لڑا۔ آرام کے بادشاہ نے اسرائیل کے بادشاہ کو لوٹنے کی کوشش کی۔ اسرائیل کے بادشاہ نے بزرگوں کو بلایا اور بزرگوں سے مشورہ کیا، تو بزرگوں نے اسرائیل کے بادشاہ سے کہا کہ تو نہ ڈر۔ اور اگر ہم 20ویں باب کی 10ویں آیت میں دیکھیں تو اس میں ہمیں ایک گھمنڈ نظر آتا ہے آرام کے بادشاہ کا۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے، تب بن ہدد نے اس کو کہلا بھیجا کہ اگر سامریا کی مٹی ان سب لوگوں کے لیے جو میرے پیرو ہیں مٹھیاں بھرنے کو بھی کافی ہو تو دیوتا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے۔ یعنی کہ اس کا گھمنڈ تھا کہ سامریا کے اندر جو مٹی ہے اور میں اور میرے ساتھ جو 32 بادشاہ ہیں، اگر ہم وہاں پر سامریا میں جائیں تو اگر ہم ایک ایک مٹھی بھی سامریا کی بھرنے کی کوشش کریں تب بھی ہمارے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ سامریا کی مٹی ختم ہو جائے گی لیکن ہمارے لوگ ختم نہیں ہوں گے۔ سو آرام کے بادشاہ نے اپنے آپ پر، اپنی فورس پر اور اپنے ساتھ دیگر جو 32 بادشاہ ہیں ان پر گھمنڈ کیا، ان پر تصور کیا، اور اس نے خدا کو
کچھ بھی نہ جانا، اس نے قوم بنی اسرائیل کو کچھ بھی نہ جانا، اور اس نے اپنے گھمنڈ کا یہاں پر اظہار کیا اور اسرائیل کے بادشاہ کو یہ کہلا بھیجا کہ تم لوگ کچھ بھی نہیں ہو۔ ارام کے بادشاہ نے اسرائیل کے بادشاہ کو لوٹنے کی کوشش کی، لوٹنے کے غرض سے۔ اور 13ویں اگر آیت میں ہم دیکھیں، 20ویں باب کی 13ویں آیت میں، اور دیکھو ایک نبی نے شاہ اسرائیل اخیب کے پاس آ کر کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ کیا تو نے اس بڑے ہجوم کو دیکھ لیا؟ میں آج ہی اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا اور تو جان لے گا کہ خداوند میں ہوں۔ ہاللیلویہ۔ جہاں پر ارام کے بادشاہ نے اسرائیل کے بادشاہ کو اور اسرائیل کے بزرگوں کو ڈرانے کی کوشش کی، وہاں ان کو دھمکانے کی کوشش کی، ان کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم بہت ہی زیادہ پاورفل ہیں، ہم بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہیں، وہیں پر خدا نے اپنے بندہ کو بھیج کر، اپنے نبی کو بھیج کر شاہ اسرائیل سے کہہ دیا کہ آج ہی کے دن میں انہیں تیرے ہاتھ میں کر دوں گا، آج ہی کے دن میں وہ تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ سو دوپہر کو ارام کے بادشاہ اور 32 بادشاہ جو ہیں اسرائیل کے جوانوں سے لڑنے کے لیے اکٹھے ہوئے، اور اسرائیل کے جوانوں نے ارامیوں کو مارا اور وہ پیٹھ دکھا کر بھاگے، اور اسرائیل نے ان کا پیچھا کیا۔ نبی نے اسرائیل کے بادشاہ کو بتایا کہ پھر سے اگلے سال ارام کے بادشاہ تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گا اور تو مضبوط رہ۔ اب پہلی شکست ان کی ہو گئی، اس کے بعد خدا نے نبی کو دوبارہ سے شاہ اسرائیل کے پاس بھیجا اور اس سے کہا کہ یہ اگلے سال دوبارہ یہ حرکت کرے گا۔ تو وہ دوسرے حملے کے لیے خدا نے اس کو پہلے سے کہا کر دے کہ تو اس کے لیے تیار رہنا۔ اب دوسرے حملے کی تیاری ارامی کر رہے ہیں، تو جب دوسرے حملے کی تیاری کر رہے ہیں تو اس میں 20ویں باب کی 23ویں آیت میں دیکھیں انہوں نے کیا کہا خدا کے حوالے سے۔ اور شاہ آرام کے خادموں نے اس سے کہا، ان کا خدا پہاڑی خدا ہے، اس لیے وہ ہم پر غالب ہے، لیکن ہم کو ان کے ساتھ میدان میں لڑنے دیں تو ضرور ہم ان پر غالب ہوں گے۔ یہاں پر اس آیت کے پس منظر میں یہاں پر آرام کے جو لوگ تھے، آرام کے جو خادم تھے، انہوں نے اسرائیل کے خدا کو پہاڑی خدا کہا۔ انہوں نے کہا کہ خدا پہاڑی خدا۔ اگر ہم بت مت میں دیکھیں تو اگر ہم اپنے دور حاضرہ میں ہندوازم میں دیکھیں اور دیگر دوسرے مذاہب میں دیکھیں تو ان میں مختلف خدا پائے جاتے ہیں، جیسے سورج کا دیوتا، اور پرانے زمانہ میں بھی ایسا تھا اور بائبل میں بھی ہمیں اس کا تصور نظر آتا ہے۔ سورج کا دیوتا، چاند کی ملکہ، اور اس طرح سے بے شمار خداؤں کو دنیا کی مختلف چیزوں کے ساتھ جوڑا جاتا تھا اور انہیں ان کا خدا تصور کیا جاتا ہے، جس طرح سمندر کا خدا، پانی کا خدا۔ اس طرح سے جو آرام کے لوگ تھے انہوں نے یہ تصور کر لیا اپنے ذہن کے اندر کہ یہ جو اسرائیل کا خدا ہے یہ صرف اور صرف پہاڑی کا خدا ہے، اس لیے وہ سامریہ پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے، تو یہ اسی لیے ہم پر غالب آتے ہیں کیونکہ یہ پہاڑیوں کے خدا کے بیچ میں رہتے ہیں۔ اگر یہ پہاڑیوں کے خدا سے الگ ہو جائیں، اگر یہ بیابان میں آ جائیں، اگر یہ وادیوں میں آ جائیں تو پھر ہم ان کو جا لیں گے اور ہم ان پر غالب آ جائیں گے۔ یہاں پر آرامیوں کے اندر ایک تصور ابھرا اور انہوں نے خدا کو پہاڑی کا خدا کہہ کر خدا کی قدرت کو محدود تصور کیا۔ انہوں نے خدا کی قدرت کو محدود تصور کیا۔ خدا نے ان کی اس بات کو سنا اور خدا نے پھر یہ 28ویں ہے جو ہم نے خدا کے کلام میں سے تلاوت کی ہے، وہاں پر خدا نے اپنا بندہ بھیج کر جو ہے وہ اسرائیل کے بادشاہ سے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے، چونکہ ارامیوں نے یوں کہا ہے کہ خداوند پہاڑی خدا ہے، یعنی انہوں نے صرف مجھے پہاڑی ہی کا خدا تصور کر لیا اور وادیوں کا خدا نہیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ خدا صرف پہاڑی کا خدا ہے اور صرف وادیوں کا خدا نہیں، اس لیے میں اس سارے بڑے ہجوم کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا اور تم جان لو گے کہ میں خدا ہوں۔ آرامیوں نے خدا کی قدرت کو محدود تصور کیا۔
حرامیوں نے خدا کی قدرت کو صرف پہاڑی تک محدود کر دیا، جبکہ وہ لامحدود خدا ہے۔ وہ پہاڑی کا خدا بھی ہے اور وہ وادی کا بھی خدا ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں، زبور 139 اس کے 7ویں آیت سے 12ویں آیت تک، یہاں پر خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں تیری روح سے بچ کر کہیں پر بھی نہیں جا سکتا، میں کہیں پر بھی چلے جاؤں، بلندیوں پر چلے جاؤں، پاتال میں چلے جاؤں، کہیں پر بھی بستر بچھا لوں، تیری آنکھ مجھے دیکھ لیتی ہے، میں تجھ سے چھپ نہیں سکتا۔ اور امثال اس کا 15واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند کی آنکھیں ہر جگہ ہیں اور نیکوں اور بدوں کی نگران ہے۔ خداوند ہر جگہ اپنے لوگوں کو دیکھتا ہے، خداوند کی آنکھیں ہر جگہ ہیں۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی قوم خدا کو محدود تصور نہیں کر سکتی، کیونکہ ہمارا خدا لامحدود خدا ہے۔ یرمیہ اس کا 23واں باب اور اس کی آیت نمبر 23 میں یوں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے، کیا میں نزدیک ہی کا خدا ہوں اور دور کا خدا نہیں؟ کیا کوئی آدمی پوشیدہ جگہوں میں چھپ سکتا ہے کہ میں اسے نہ دیکھوں؟ خداوند فرماتا ہے، زمین اور آسمان مجھ سے معمور نہیں ہے۔ خداوند فرماتا ہے، یہاں پر خداوند کہتا ہے کہ کیا میں صرف نزدیک ہی کا خدا ہوں، دور کا خدا نہیں؟ خداوند نزدیک کا خدا بھی، خداوند دور کا خدا بھی، خداوند بلندیوں کا خدا ہے۔ اور اسی طرح اس آیت کے پس منظر کو دیکھتے ہوئے خداوند صرف پہاڑی کا خدا نہیں بلکہ خداوند وادیوں کا خدا بھی ہے۔ اور دوسری بار جب جنگ ہوئی تو خدا نے انہیں دوبارہ سے غلبہ بخشا اور دوبارہ سے وہ پیٹھ دکھا کر جو ہے وہ بھاگے، اور اسرائیل کے جوانوں نے ایک ہی دن کے اندر 1,00,000 جوان ارامیوں کو مار ڈالا، اور اس کے بعد جو 27,000 بچ چکے تھے ان پر دیوار گری اور وہ 27,000 وہیں کے وہیں جو ہے وہ ڈھیر ہو گئے۔ اور خداوند نے ان کو بتا دیا کہ خداوند صرف پہاڑی ہی کا خدا نہیں ہے بلکہ خداوند وادیوں کا خدا بھی ہے۔ خداوند ہر چیز کا خالق ہے، خداوند ہر چیز کا مالک ہے۔ کئی بار ہم بھی اپنی زندگی میں شاید خداوند کو محدود تصور کر لیتے ہیں، کچھ ایسے حالات میں ہم آ جاتے ہیں جس میں ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید انہی حالات میں خداوند ہمیں سنبھال سکتا ہے، ایسے حالات میں ہمیں خداوند نہیں سنبھال سکتا۔ تو میرے عزیزو، ہمارا خدا محدود خدا نہیں ہے، ہمارا خداوند لامحدود خدا ہے۔ ہر جگہ وہ موجود ہے، ہر ایک حالات میں وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم سربلندی میں ہوں، ہم پستی میں ہوں، ہم دکھ میں ہوں، ہم خوشی میں ہوں، ہم پریشانی میں ہوں، ہم پہاڑ میں ہوں یا پھر ہم وادی میں ہوں، وہ ہمارا خدا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔